بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اتنا جب آپ بات کرتے ہیں یہ انڈیپینڈنس کی اور ایک اسکیجول ٹائم اور ایک فری ٹائم ہو، اور جیسے ٹیچ نہ کیا جو بچے کو تھوڑی انڈیپینڈنس دیجیے ٹو ایکسپلور ہز اون پیشن ایکس وائی زی. اگر بچہ کسی ایسے پیشن کی طرف جانا چاہتا ہے جو نہ فزیکل بینیفٹ کا ہے نہ کسی مینٹل اس کا ہے، فار ایگزامپل جیسے آج کل کائٹ فلائنگ ہے یا ایکس وائی زی کچھ اور ہے، تو اس کے حوالے سے شوڈ بی گیو دیم دا ٹھیک ہے کرو. اگر وہ انلیگل نہیں ہے، آج تک تو بین ہے، خیر ڈیتھ ہوئی اس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو، لیکن اگر وہ لیگل ہے تو پھر ایسے شوق جس کا کوئی آپ دیکھتے ہو نہ فزیکل بننا نہ کوئی مینٹل لرننگ اس طرح سے ہے، بس کھڑے ہو کے ایک وہ ہے ایجوکیشن یا فردر اسٹڈی کے میجر ڈیسیشنز ان 3-4 سوالوں کے فریم ورک کے اندر ہوں گے. اور وہ سوالات کیا ہیں؟ واٹ ڈو آئی نیڈ ٹو لرن، وائی ڈو آئی نیڈ ٹو لرن اٹ، یعنی مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ مجھے کیوں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے متعلق مجھے پہلے سے کیا معلوم ہے، اور اس چیز کو میں کیسے سیکھ سکتا ہوں. یہ 4 کویسچنز بہت اہم ہیں. مطلب مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، میں یہ کیوں سیکھنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر آلریڈی میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور اس کو سیکھنے کا کوئی مناسب طریقہ اور اس کے اوپر سجیشنز کیا ہیں. یہ ڈسکشن پیرنٹس کے ساتھ، مطلب یہ چیز اسٹیبلش کیجئے کہ کوئی بھی بڑا ایجوکیشن کا فیصلہ ان 4 سوالوں کے اوپر پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر ایک بچہ کہتا ہے، یہ جو سوال آیا نا کہ اس نے ایک فضول قسم کی چیز وہ چاہتا ہے کہ سیکھے، اور بچوں کی لرننگ، بچوں کو ایک بات یہ بتائیے کہ دیکھیں انٹرسٹ ایک فیکٹر ہے، انٹرسٹ کنکلوسو فیکٹر نہیں ہے میرے ڈیسیشنز کا. اور یہی وہ فرق ہے جو ماڈرن سوسائٹی اور مسلم سائیکی کے اندر ہونا چاہیے. یعنی شوڈ وی بی انٹائرلی ڈریون بائی، مطلب ہم صرف جو میرا شوق اور انٹرسٹ اور دل کر رہی ہے اکثر، تو ہم یہ کہیں بھائی دل بھی ایک فیکٹر ہے. کبھی دل اچھی چیزیں بھی کرتا ہے، اچھی باتیں بھی بتاتا ہے، تو چلو دل کی بھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دل کو نہیں سنو، دل کو سنو، دل کو سمجھو، اور پھر یہ فیصلہ کرو کہ کیا دل کو پورا فالو کرنا ہے، دل کو تھوڑا ماننا ہے، دل کو نہیں ماننا ہے، دل کو ریجیکٹ کرنا ہے یا دل کو آنے دینا ہے. یہ فیصلہ عقل سے کرو. اور عقل کے لیے بھی نا، عقل کی بات بھی یہ ہے کہ مشورے میں، یعنی اس میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، مشورہ عقل کو آپٹیمائز کرتا ہے، مشورہ عقل کو بڑھاتا ہے. یعنی مشورے میں عقل اور زیادہ ہو جاتی ہے. 2 آدمیوں کی عقل ہو گئی، ابو جان کی عقل، امی جان کی عقل اور میری عقل. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں صرف اپنے مطلب زندگی کے بڑے فیصلے صرف ایک ہی پروسیسر میں سے پروسیس ہو کے فائنلائز ہو گئے، ایسا نہ کریں. 3-4 پروسیسرز میں ڈال کے اس کا نکالیں. تو یہ 4 سوال جو ہیں نا، میں کیا سیکھنا چاہتا ہوں یا کیا سمجھتا ہوں کہ مجھے سیکھنا چاہیے، کیوں سیکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر آلریڈی میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور اس کو میں کیسے سیکھوں. یہ سوال اگر کسی بچے نے کسی دینی تعلیم کے اندر بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے نا، تو پہلے اس کے پاس یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. یعنی اس کے پاس یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مطلب وہ کیوں کر رہا ہے، کر کیوں رہا ہے. وہ بہت سارے لوگ اچھا کام غلط ریزن سے کر رہے ہوتے ہیں. سب کہہ رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں، اس نے کہہ دیا اس لیے کر رہا ہوں، ٹرینڈ چل رہا ہے اس لیے کر رہا ہوں. نہیں، یو شوڈ، ہو سکتا ہے آپ صحیح چیز کرنا چاہ رہے ہوں لیکن اس کی ریزن آپ کی کمزور ہو. تو جب یہ ڈسکشنز ہوں گے تو صحیح کام کو ایک اسٹرانگ، ڈیپر، رائٹ، کریکٹ ریزن مل جائے گی. اور اگر آپ غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بالکل ہی فضول سے، تو وہ خود ہی ریکٹیفائی ہو جائے گا. تو یہ کانورسیشن جو ہے نا، مطلب ہوم اسکولنگ کے اندر جیسے اسکول میں کلاس روم ہوتی ہے نا، ہوم اسکولنگ کے اندر جو ڈائننگ ٹیبل ہے یا دسترخوان ہے، وہ کلاس روم ہے، وہ سب سے قیمتی ایجوکیشنل پلیس ہے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس نے باہر آؤٹ ڈور میں ایکٹیویٹی کی تھی، جو مٹی کے ساتھ کھیلا تھا، جو اس نے فارمنگ کی تھی، جو اس نے کارپینٹری کی کوئی ایکٹیویٹی کی تھی، تو یہ سارے ایکسپیرینسز جس ٹیبل پہ کنورج کرتے ہیں نا، جس جگہ پر آ کے سب اس کو لا کے ڈالتے ہیں نا، وہ ڈائننگ ٹیبل ہے. اور ڈائننگ، اچھا اگین ایز اے کو لرنر، ابا جان نے بھی بتانا ہے آج آپ نے کیا سیکھا، اماں جان نے بھی بتانا ہے کہ آج کل آپ کیا پڑھ رہی ہیں. اگر آپ کا بچہ ہوم اسکولر ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، آپ کا دن کیسے گزرا. ہم بچوں سے تو پوچھتے ہیں اچھا بھائی تم نے کیا کیا، آپ بھی بتائیے آپ نے کیا کیا، اور آپ نے جو کیا اس کے اندر آپ بتائیے آج میں نے یہ لرن کیا، آج مجھے یہ ریئلائز ہوا. اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے.
بہت سے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کرتے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں کرتے. تو میں نے کہا انہوں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ ایکسپیرینس شیئر نہیں کرنا چاہیے. جب ہسبینڈ وائف سے شیئر نہیں کرا اور وائف ہسبینڈ سے شیئر بھی نہیں کر رہی تو پھر اولاد تو دور کی بات ہے, ان سے بھی شیئر نہیں کرتے ہیں. اس میں جو ماڈرن فیملی لائف ہے نا, اس میں سیپریشنزم موجود ہے. اللہ بالکل صحیح ہے. یعنی 4 لوگ 4 زندگیاں انڈر ون روف. اس سے زیادہ وائڈ اور ایمٹینس والی زندگی نہیں ہو سکتی. تو ٹوگیدرنیس کو بڑھائیں. اگر دیکھیں وہ والی بات کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر کام ہم مل کے کریں, لیکن اگر ہم مل کے جہاں نہیں کر پاتے وہاں شیئرنگ کی اسپرٹ ہوتی ہے. اور اگر ہم کچھ نہیں بتا پائے ہیں تو اس کے پیچھے ہائڈ کرنے کی انٹینشن کم از کم نہیں تھی, وقت نہیں ملا نہیں بتا پائے, لیکن اسپرٹ یہ تھی کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم سب کچھ شیئر کرتے. مجھے پڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اصلاح یہ کرنا کہ یار میرا اس ساری ایج اس سارے ٹائم میں سب سے بڑا جو ویژن اور مشن ہے نا وہ میری اچھی اولاد کی میں تربیت کر جاؤں. یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے دیٹ ون کین میک. ہم پوری امت کی اصلاح تو کر رہے ہیں بٹ اپنی گھر کے بچے ہم سے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لیکن اس میں نا جو آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں نا, ایک تو اس سب سے بڑا کردار تو میں سمجھتا ہوں انصاف کا ہے, جس نے ہمیں نا فون پہ ٹیبل پہ بھی ہمارا فون چل رہا ہوتا ہے, گھر میں فون چل رہا ہوتا ہے, اور ہر ٹائم جو ایکسیسیبلٹی ٹو انٹرنیٹ اینڈ فون ہے, اور ہر ٹائم ایکسپیکٹیشن ٹو رسپونڈ ہے فرام پیپل کہ آپ میرا گھنٹہ ہو گیا آپ کا رپلائی نہیں آیا. تو یہ بھی بڑا ایک عجیب سا میکینزم ہے. لیکن جس میں آپ نے یہ کہا کہ تھوڑا سا واقعی میں ٹف تو ہے پیرنٹس کے لیے اتنا زیادہ مینٹلی ایموشنلی فزیکلی اپنے آپ کو اس سارے معاملات میں انویسٹ کرنا, اور وہ بھی جاب سے فار ایگزامپل گھر آئے اور ابھی ٹیبل پہ ریلیکس کرنا چاہ رہا ہے کہ میں بات نہ کروں, میں آرام سے کھاؤں, اور اس میں بھی اگر وہ چیزیں شیئر کرے اور وہ سارا وہ ٹینشن اس کے ہوں, تو یہ ایک تھوڑا سا پیرنٹس پہ برڈن اور رسپانسبلٹی تو ہے. اصل میں پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اگر اپنے آپ کو اوور آکیوپائی کیا ہوا ہے نا, وہ اپنے سارے انگیجمنٹس کو کریٹیکلی ریویو کریں کہ کہاں کہاں وہ اپنے آپ کو ڈی آکیوپائی کر سکتے ہیں, کہاں کس چیز آف لوڈ کتنا کر سکتے, کیا چیزیں چھوڑ سکتے ہیں. اور میرا پرسنل مشورہ یہ ہے کہ موبائل فون کے اندر سوشل میڈیا ایپس نہ رکھیں, اس میں بہت خیر ہے. اور یہ ابھی آخری اشرہ آ رہا ہے, میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں آپ چاہے اعتکاف میں بیٹھ سکیں یا نہ بیٹھ سکیں, اپنے موبائل کو اعتکاف کروا دیں. مطلب جتنی آپ کو یہ اچھا سا آئیڈیا, کسی جو اعتکاف میں بیٹھ رہے میرا موبائل لے جا. میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے موبائل کو اعتکاف کروا دیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے معتکفین آ رہے ہیں نا ان سے کہیں آپ کا اعتکاف اس وقت قبول ہوگا جب آپ نے اپنے موبائل کو اعتکاف کروایا. مطلب آپ یہ مسجد میں بھی یہ مطلب اللہ کرے کہ کوئی مطلب سمجھا دے کہ وہ مطلب ابھی تو وہ اتنا ہو یہ رہا ہے کہ پیرنٹس بہت آکیوپائڈ ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں تو جو فری ٹائم ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا تھیف جو ہے نا اس کا نام ہے کنفیوژن. اور کنفیوژن کی جو مطلب کنفیوژن بہت بڑا ٹائم تھیف ہے. مطلب اور کنفیوژن کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ جو کچھ میرے فہم میں ہے وہ سب وحدت بن جائے. مطلب میری جو یعنی جو فریگمنٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مزید نیچے جائے. یہ آپ کو پتہ ہے باہر جو پارکس ہوتے ہیں, آپ کے F9 پارک ہے یا کوئی بھی پارک ہے, کراچی میں کوئی پارک ہے یا کسی بھی جگہ پہ, اس کے نیچے جو زمین سوائل کے نیچے تمام جتنی بھی یہ درخت اور پودے ہیں نا یہ نیچے سے سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, بہت اچھی طرح کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ کو بھی نا اتنا ڈیپ ہونا چاہیے کہ ہر چیز سے مطلب نیچے کنیکٹ کر جائے. وہ فریگمنٹڈ انڈرسٹینڈنگ جو ہے کیسے ہوگی؟ غور کرنے سے ہوگی, ریفلیکٹ کرنے سے ہوگی, کنٹمپلیشن سے ہوگی, فری ٹائم سے ہوگی. ابھی ہم نتھنگنیس کے ایکسپیرینس کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے, فری ٹائم کو بیئر نہیں کر پاتے. فون کا بڑا پرابلم ہے. موبائل جو ہے نا وہ صوفیہ کا ایک بڑا مشہور, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا کرتے تھے مشورہ, قلت کلام, قلت طعام, قلت منام. کہ بھائی وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے کم بولو
کم کھاؤ کم سو, وہ اس طرح جیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ آج اگر اس طرح کے لوگ زندہ ہوتے نا تو وہ ایڈ کرتے قلت موبائل. مسلمان میں یہ ڈائریکشن تو بہت اچھی ہے, لیکن اس میں جو پرابلم آ رہا ہے نا ایکچولی وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم پارٹلی اس سسٹم سے نکل کے ایک اچھی ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ہماری ایک ٹانگ اسی سسٹم میں ہے. سبحان اللہ. تو پھر ہم وہ کیسے کر پائیں گے؟ فار ایگزامپل جو آپ نے ایگزامپل دی نا کہ ڈائننگ ٹیبل بیٹھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی کر رہا ہے, لیکن وہ 9 to 5 جاب میں پھنسا ہوا ہے. جبکہ یہ والا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ 9 to 5 نہیں ہے, اس میں دا پرسن ہیز ٹو ہیو ہز اون تھنگ, جس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق تجارت کرے. آہستہ آہستہ ہوگا. ابھی کم از کم مطلب یہ شاید ہوم اسکولنگ پیرنٹس کو اگر یہ بات ہم سمجھائیں گے تو شاید وہ ذرا مشکل میں آ جائیں گے, لیکن یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آئیڈیلی مطلب جب انسان نیچرل لرننگ کا جو ایسنس ہے اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے جب اس کو وہ لیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نیچرل لیونگ کی طرف جاؤں, اور وہ نیچرل لیونگ کے لیے پھر وہ بڑے ڈیسیشنز لیتا ہے. تو لیکن وہ بات کی بات ہے. شربی آپ, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو نا ہم ان سارے کانسیپٹس کو پرسنلائز بھی کریں. اف یو فیل کمفرٹیبل ٹو دا ایکسٹینٹ یو کین شیئر. آپ پرسنلی اپنی لائف کو کس طرح سے آپ نے نیچرلائز کیا ہوا ہے, اور کس طرح سے آپ ان سارے سسٹم سے بریک کرتے ہیں, اور یعنی ٹیل اباؤٹ یور سیلف سو دیٹ پیپل کین کنیکٹ انشاءاللہ, اور یہ بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہمیں بھی. مجھے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ صحیح اس کا ریفرنس اور اس کی صحیح ایگزیکٹ ورڈز وغیرہ آپ کو یاد ہوں, لیکن مجھے جو مفہوم یاد آ رہا ہے میں وہ سنا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے دور کے بارے میں جب صحابہ کو مطلب وارن کیا کہ ایسا ٹائم آئے گا اور تم لوگوں کو مطلب کیئرفل ہونا ہے, تو پھر کسی سوال کے جواب میں یعنی لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں ایسی سچویشن میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ مطلب ایک بات سکھائی کہ اگر مطلب تمہیں لگے گا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو تم رک جانا, مطلب تم اپنے آپ کو روکنا, اور اگر تم چل رہے ہوگے تو تم سلو ڈاؤن ہونا, یا چل رہے ہوگے تو کھڑے ہو جانا, اور اگر کھڑے ہوگے تو بیٹھ جانا, اور اگر باہر ہوگے تو اندر آ جانا. تو یعنی جیسے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جیسے سلو ڈاؤن یا پاز یا رکنا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے. مطلب یہ جو سوال ہے یعنی جتنا میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اور جتنا میں اس کو سوچتا ہوں کہ ریٹ ریس لگی ہوئی اور لوگ بھاگے جا رہے ہیں اور اسپیڈ بہت زیادہ ہے, وہ اس اسپیڈ کے نتیجے میں نا جب ہم بہت تیز رفتاری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا تو جس منظر میں ہم ہوتے ہیں نا وہ بلر کر جاتا ہے, اس لیے کہ ہماری اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں اپنے عہد کی جو ریالٹی ہے نا وہ بلری سی لگتی ہے, اس لیے کہ ہماری اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے نا. تو یہ بات ویسے گائے ایٹن کی ہے, یہ جو میں بات بلری کی, when you go beyond a certain speed everything becomes so blurred. لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ شہر سے تھوڑا دور نکلا جائے اور زندگی کو ذرا سادہ بنایا جائے. تو بس یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو مطلب وہ جو مطلب اگر آپ کو اگر کچھ پکانا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا بھائی آج آپ نے دیکھا آپ کے فارم میں کون سی سبزی نکلی ہوئی ہے, اچھا آج جو ہے وہ بھنڈی, تو چلو آج بھنڈی توڑتے ہیں, بھنڈی پکاتے ہیں. آج پالک پکاتے ہیں کیونکہ آپ نے فریش پالک توڑا اور وہ پکایا. یا آپ کو پتہ ہے یعنی وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ وہ گائے ہے جہاں سے دودھ آتا ہے, یہ وہ مطلب وہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس سسٹم کی اپنی ایک ایجوکیشنل ویلیو ہے, اور اس میں ہم بہت ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے اور بڑا سکون ہوتا ہے اور شور نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے یہ بڑا آپ کے سوال کا جواب ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہوگا شاید. یہ اصل میں وہ ہے ماشاء اللہ جس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, مطلب اٹ ٹیکس لائک لاٹ آف آئی تھنک ٹائم, ایفرٹ اور سیکریفائز اور پلاننگ بھی بڑی ریکوائرڈ ہے کہ یار اس اسٹیج تک آنے کے لیے جو کرنٹ لائف اسٹائل ہمارے چل رہے ہیں اس میں سے کچھ اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑیں گی, اپنے لائف اسٹائلس کو کانشیسلی چینج کرنا پڑے گا, مے بی کچھ حد تک اپنی پسند ناپسند کو بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا فار دا گریٹر گڈ. تو آئی تھنک اوور آل جو میں نے ابھی تک جو سیکھ رہا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو جو کام کرنے والا نا وہ اپنے اوپر ہے ایز پیرنٹس, کہ ہم اپنی جو بچوں کو چیزیں سکھانا چاہ رہے ہیں اور ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ملنا, ان کے لیے ٹائم نکالنا, اپنی ہیبٹس ویسے ڈیولپ کرنا. اپنی لینگویج کی بات کی کہ ان سے جس لینگویج میں بات کر رہے ہیں وہ بچے وہ پک اپ کر رہے ہیں,
آپ کی ایون آئی تھنک ٹون کیسی ہے بچوں کے ساتھ, اونچا بولتے ہیں, کیسا بولتے ہیں, وہ سارے کڈز آر پکنگ اپ ایوری تھنگ. تو بچوں کو سکھانے کا شاید بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نصیحت تو پہلے خود عمل کرنا شروع کریں. ہاؤ ڈیٹریمنٹل از اٹ ہسبینڈ وائف کا آرگیومنٹ ہونا بچوں کے لیے, یا آپس میں اونچی آواز میں بات کر لینا بچوں کے لیے؟ ہاں نہیں, یہ بہت خطرناک ہے. مطلب ہم یہ بچوں کو جب ہم آپس میں لڑتے ہیں میاں بیوی تو بچوں کو سکھاتے ہیں کہ لڑائی اچھی چیز ہے اور ایسے لڑا جاتا ہے اور آپ بھی لڑیے, اور پھر بچہ بھی لڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بچہ بہت ڈسٹرب بھی ہوتا ہے, مطلب وہ بہت ڈسٹربڈ ہوتا ہے, بہت انسیکیور فیل کرتا ہے, اور اس کو یہ لگتا ہے مطلب یہ جو بہت ڈیپ سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے, اور یہ بہت خطرناک ہے. سائیکی آف دا انسیکیور جو ہے وہ بہت فیٹل ہے, بہت خطرناک ہے. اور بہت سے بچے جن کے پیرنٹس کی اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, لیکن اگر وہ لڑتے ہیں تو یہ تو بہت جو اس کی سینس آف انسیکیورٹی وہ بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے. یعنی لا اینڈ آرڈر اگر پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ایک الگ طرح کی ہماری نفسیات پہ اثر ہوتا ہے, لیکن اگر ہمارے پیرنٹس کے بیڈ روم کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے یا جو مسئلے مسائل ان کے چل رہے ہیں تو اس سے جو ذہن پہ اثر ہوتا ہے وہ خطرناک ہے. تو پیرنٹس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور اصل میں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی کو یہ سمجھنا ہے کہ محبت میں نا, یعنی ویسٹرن کبھی کوئی پروگرام نہ صرف محبت پہ رکھیے گا, یعنی ویسٹرن پیراڈائم آف لو اور اسلامک پیراڈائم آف لو, یعنی ہمارے یہاں محبت کیسے کی جاتی ہے, ان کے یہاں محبت کیسے کی جاتی ہے. ان کے یہاں جو محبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے لینا, ہمارے یہاں جو محبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے دینا. ان کے یہاں جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر رسپیکٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو محبت ہے یعنی ان کے یہاں سے مراد یہ, اب تو ہم بھی انہی کے مطلب ایکچولی آئیڈیولوجیکل ویسٹ از ایوری ویئر. جی جی, ویسٹ از ناٹ جسٹ مطلب اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو دا جیوگرافیکل ویسٹ, وہ تو اب مطلب ہر طرف وہی ہے, مطلب اللہ رحم فرمائے. تو وہ اس کے اثر میں نا اس کو ہم انہیل کر رہے ہیں اور اسی تہذیب میں ہم زندہ ہیں. لہٰذا ہمارے یہاں نا محبت میں ادب موجود رہتا ہے, اور ہمارا جو یعنی دین کا جو تصور محبت ہے نا اس کے اندر بے تکلفی اور ادب کو ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی بہت رسپیکٹ ہے اور بہت فرینک ہے, ہر طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں, ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں, ہر طرح کی چیز بتا سکتے ہیں, ہر طرح کی مطلب بہت فرینک ہیں, لیکن بہت رسپیکٹ ہے. وہ جو رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے نا, یہ جو خاص طور پہ ٹین ایج لو کا جو ویکسین ہے نا جو سب کو لگ گیا ہے, تو اس سے وہ مطلب ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر جو شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی, تو اب وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ تو پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو کوئی لحاظ مروت ہے نہیں, تو اب وہ اتنا زیادہ ایک دوسرے سے تو چلتی ہے کہ وہ بس لڑتے ہیں, دونوں ایکول فوٹنگس پہ. اور وہ ویسٹرن ہمارے تصور محبت میں مطلب ایک جو ہے نا وہ امیر, مطلب ایک امیر ہوتا ہے جی, ان کے تصور محبت میں ایکویلٹی ہوتی ہے, مطلب وہ دونوں ایکول ہیں. مطلب تم کون سی اتھارٹی ہو, اتھارٹی فری محبت اور اتھارٹی بیسڈ محبت میں بہت فرق ہے نا. I think اس پہ نا ایک ڈیٹیل حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی, بے تکلفی کتنی تھی, ناز بھی تھے, تھوڑا سا اسٹائل بھی تھا, ٹھیک ہے نا, پازیٹیو سینس میں, یعنی جیسے کہ ایک خاتون میں ہونا چاہیے, ایک اس میں حیا بھی ہے, اس میں ایک اور بہت زبردست مطلب اس کے اندر ایک ہیومننیس نظر آتی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے, آپ کو ہی نہیں لگے گا کہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں, آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ حضرت عائشہ جو ہے کوئی فرشتوں کے درمیان پیدا ہوئی ہوں اور وہاں سے آسمان سے لائی گئی ہوں. وہ آپ کو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں, تمہاری طرح کھاتا پیتا چلتا ہے, بشر ہے, قرآن بتاتا ہے نا. اور حضرت عائشہ اور لیکن کتنا ادب ہے اور کتنی بے تکلفی ہے, یہ جو کو ایگزسٹ کرتی ہے نا, یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. آئی تھنک یہ پورا ایکو سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایکو سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو رسپیکٹ اور ریگارڈ ہے نا, مطلب کچھ بھی بول دیا ٹھک سے, کچھ بھی اتھارٹی تو ماننی نہیں ہے. اور مطلب دوسری اچھا دونوں مذہبی شخصیات ہیں, مطلب خاتون بھی اچھی خاصی مذہبی ذہن رکھتی ہیں, اور مطلب بہت ساری چیزیں یہ جو ہمارے یہاں جو ماڈل چل رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی دونوں مذہبی شخصیات ہیں,
بیگم صاحبہ بھی اور حضرت بھی. لیکن وہ جو مطلب رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے اور اتھارٹی کو ماننے والا, مطلب وہ جو چیز ہے نا, اور ہسبینڈ کے لیے بھی کہ بھائی اگر آپ کو دین کا پتہ ہے تو ضروری ہے کہ اسی عورت کے مفتی بنے آپ, دنیا کے مفتی بن جائیں, اس کے صرف ہسبینڈ رہیں. چلتی وہاں پہ اور کہیں چلتی نہیں, دنیا بھی نہیں سن رہی ہوتی, کہتے چلو گھر میں. تو کہتے کہ میں دنیا کا مفتی بنوں نہ بنوں, اس کا مفتی ضرور بنوں گا, اس کو صبح شام بتاؤں گا تم نے کہاں غلط کیا, تمہارے کہاں. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ صرف ایک خاتون کا مفتی نہ بنیں, باقی آپ دنیا کو آپ دیں, لیکن اس کے صرف میاں رہیں. اس پہ ڈیٹیل پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن بریفلی اسی اس پہ ایک چھوٹا سا کویشچن یہ کہ کیا ہسبینڈ جو قوام ہے کتنی اصلاح کرنی چاہیے وائف کی, یا اس کو تھوڑا سا اگر ہر ٹائم اصلاح کر رہا ہے, یا اصلاح کا طریقہ بھی ذرا تھوڑا بتا دیں. یہ جو ٹیچنگ, بلکہ یہ اصلاح اور ٹیچنگ چونکہ ہوم اسکولنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے نا, ریسرچ اس بات پہ ہوئی دنیا میں, اور اس پہ بڑی بالکل براڈ کنسنسس ہے کہ جو دنیا کی بہترین ٹیچنگ پروسیس ہے نا, اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں ٹیچنگ نہ لگے. یعنی سب سے سکسیزفل ٹیچنگ اٹیمپٹ وہ ہے جس میں لرنر کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ مجھے ٹیچ کیا گیا. دس کوڈ بی دا بیسٹ ٹیچنگ اپروچ. یعنی وہ ٹیچنگ جو جتنی سٹل ہے, جتنی انڈائریکٹ ہے, جتنی انفیلٹ ہے, یعنی میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں نے آپ کو ٹیچ کر دیا. اسی وجہ سے پچھلے 30 ایئرز میں اسٹوریز کی جو امپورٹنس ہے وہ ریوائیو ہوئی ہے. حالانکہ اسٹوریز پوری ٹریڈیشنل سوسائٹیز کے اندر اسٹوری مین میڈیم تھا. یونانیوں کے یہاں کانورسیشنس, اور پرشیا کے اندر اسٹوریز, عربس کے اندر اسٹوریز, یہ پورا میڈیم تھا. ہم وہ دونوں چھوڑ دیے ہم لیکچرنگ پہ چلے گئے, اور اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. تو اگر بیوی, چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بیوی ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا استاد سمجھے, اور شوہر کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ ایسا استاد ہو جو لرنر سے بھی سیکھ سکے, مطلب وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کچھ سیکھنا چاہے. یعنی ایک تعلق کی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ یہ مینٹور مینٹی ریلیشن شپ بھی ہے, یا میوچول مینٹورنگ ریلیشن شپ بھی ہے, اور دوسرے تعلق کی ڈائمنشن یہ ہے کہ یہ بہت ہی انٹیمیٹ فرینڈز بھی ہیں, اور یہ کمپینینز بھی ہیں, اور مطلب یہ مختلف ڈائمنشنز ہیں, اور ہر ڈائمنشن زندہ رہنی چاہیے نا, ہر ڈائمنشن کو مطلب رہنا چاہیے. جی, تو ہو یہ رہا ہے کہ وہ تو مطلب سیکھ نہیں رہا, لیکن یہ ضروری ہے, مطلب بہت ضروری ہے.